کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ایکسپلورر پاکستان اور میں آپ کا میزبان غلام مرتضیٰ۔ آپ کو اس ویڈیو میں آج ہم 1 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہونے والی بائک کا وزٹ کروائیں گے کہ اس بائک میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ وہ 1 کروڑ روپے میں تیار ہوئی۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی ویڈیو میں آپ یقیناً دیکھ چکے ہوں گے کہ شیخو پورہ کے نزدیک ایک سکول ہے، چاند باغ بورڈنگ سکول۔ وہاں پر K2 کنگز ایسوسی ایشن والوں نے ایک آل پاکستان بائکر جو تھا ایونٹ منعقد کیا، جس میں تمام بائکر کے جتنے بھی پاکستان کے بائکر تھے ان کو دعوت دی گئی، اور اس میں کراچی، کوئٹہ، لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، گجرات، تمام شہروں سے بائکر جو ہے اس ایونٹ میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ ابھی یہ دیکھیں، چاروں اطراف جنگل بیابان ہے اور درمیان میں بالکل ہمیں خیمے لگانے کے لیے جگہ دی گئی ہے۔ رات ہم نے یہاں پر سٹے کیا تھا اور آگ جلانے کا بھی معقول انتظام یہاں پر موجود تھا۔ لکڑی کا بھی وافر مقدار لکڑی کی موجود تھی، اور رات کو K2 کنگز والوں نے ہماری بہت اچھے طریقے سے میزبانی کی کہ پہلے ہمیں رات کا ڈنر دیا گیا جس میں وائٹ قورمہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے چائے پیش کی۔ چائے کے بعد آدھی رات کو تقریباً انہوں نے سوپ ہمیں پینے کو دیا۔ اس کے بعد پھر چائے، اور یعنی ساری رات ہی یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو میں تو خیر جلدی سو گیا تھا کیونکہ کافی تھکن ہوئی تھی۔ موٹر سائیکل پہ سفر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور اس ایونٹ کو منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پورے دنیا میں یہ بتانا کہ پاکستان ٹورزم کے حوالے سے ایک محفوظ اور بہترین ملک ہے۔ جس طرح اس جنگل بیابان میں چاروں اطراف اس کے جنگل تھا، اور ہم نے اس کے درمیان بالکل یہ خیمے وغیرہ لگا کر رات سٹے کیا۔ تقریباً 500 سے 700 کے قریب بائکر یہاں پر تشریف لائے تھے۔ ان میں فیملیاں بھی تھیں، فیمیل بائکر بھی تھیں اور میل بائکر بھی تھے۔ اور اس تمام ایونٹ کا جو سہرا ہے وہ سلیمان حمید کھوکھر صاحب ہیں، لاہور کے بائکر ہیں، سینئر بائکر ہیں، ان کو جاتا ہے۔ تو میرا ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ یہ ہمارا خیمہ ہے
جس میں ہم نے 4 بندوں نے اسٹے کیا تھا. تو میں تو جلدی آ گیا تھا کیونکہ مجھے تو نیند بھی بہت آ رہی تھی, سردی بھی بہت لگ رہی تھی کیونکہ سردی کافی زیادہ تھی. تو اس وجہ سے پھر باقی بائکر جو ہیں ابھی باہر ہیں, تو میں تو آرام سے سو گیا تھا. ابھی یہ صبح صبح کا ٹائم ہے. صبح میں تو جلدی خیر اٹھ گیا تھا, باقی بائکر بھی تقریباً اپنے ٹائم پہ ہی اٹھ گئے تھے. تو یہاں آپ کو چاروں اطراف میں گہری دھند نظر آ رہی ہوگی, اور اس وجہ سے سردی بہت زیادہ تھی یہاں پہ. باوجود اس کے کہ خیمہ ہمارا واٹر پروف تھا, ترپار وغیرہ بھی اوپر ڈالنی پڑی تاکہ نمی جو ہے وہ اندر نہ آئے. لیکن یہاں پر ہمیں بہت ہی مزہ آیا, بہت ہم نے انجوائے کیا. یہ سامنے آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو ایک بائکر کا گروپ نظر آ رہا ہوگا جو ابھی تک آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے, اور گہری دھند کی وجہ سے اور شدید سردی کی وجہ سے کافی سارے لوگ جو ہیں ابھی اپنے خیموں میں آرام فرما رہے ہیں. یہاں پر ہمیں صبح صبح چائے بھی ملی, اور جو جیسا کہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ رات کا جو ڈنر تھا وہ ہمیں K2 کنگز والوں نے دیا تھا, اور صبح کا ناشتہ جو تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا, وہ بھی K2 کنگز والوں نے دیا تھا. اور بہت ہی ہمیں یہاں پر مزہ آیا. ایونٹ کیا تھی, ایک منی اجتماع تھا جس میں پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے بائکر تشریف لے کے آئے تھے. ابھی ٹائم ہوا ہے جی آپ کو وہ 1 کروڑ روپے لاگت والی موٹر سائیکل دکھانے کا. تو یہ سامنے جو آپ ریڈ کلر کی موٹر سائیکل دیکھ رہے ہیں, اس بھائی کا ہمیں نام تو پتہ نہیں ہے
یہ کوئٹہ سے تشریف لے کے آئے اپنے پورے گروپ کے ساتھ. تو یہ بائک جو ہے اس پر 1 کروڑ روپیہ خرچہ آیا ہے. اس کے علاوہ یہاں جتنی بھی بائکیں ہیں کوئٹہ سے جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کے پاس ہیوی بائکیں ہیں. اور یہ گروپ جو ہے بہت ہی پروفیشنل گروپ ہے اور ان کے پاس جب بھی کہیں جاتے ہیں تو ضروریات زندگی کی تقریباً ہر چیز ان کے پاس موجود ہوتی ہے. بہت بہادر لوگ ہیں کہ کوئٹہ سے بائک پر اس ایونٹ میں شرکت کے لیے تشریف لے کے آئے. اور ان کی منفرد بات یہ تھی ایک اور کہ ان کے ساتھ فیملیاں بھی کوئٹہ سے ٹریولنگ کر کے اس ایونٹ میں شرکت کے لیے تشریف لائیں. مقصد کہ پاکستان کو ٹورزم کے حوالے سے پوری دنیا میں پرموٹ کرنا. اور بہت انجوائے کیا انہوں نے. چلیے دوستو اب ہم آپ کو کھانے والی جگہ کا وزٹ کرواتے ہیں. یہ سامنے جھیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی. جھیل کے بالکل ساتھ ہی جو ہے جتنے بھی بائکر ہیں ان کے لیے کھانے کا پرتکلف انتظام کیا گیا ہے. رات کو وائٹ قورمہ تھا ہمارے لیے اور صبح کا جو ناشتہ تھا اس میں مرغ چنے اور چائے تھی اور کھانے کا بہت وافر مقدار میں انتظام کیا گیا تھا. کوئی کسی قسم کا کوئی بھگدڑ یہاں نہیں مچی. حالانکہ حسب معمول پاکستانی قوم کی یہ عادت ہے کہ جہاں پر کھانا دیکھتے ہیں بے قابو ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح کی کوئی بھگدڑ دیکھنے کو نہیں ملی. بہت ہی مہذب انداز سے یہاں پر ناشتہ اور کھانا نوش فرمایا گیا. تو کھانے کے دوران بھی تمام بائکر جو تھے ایک دوسرے سے محور گفتگو رہے تاکہ ایک دوسرے کا تعارف جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے میں آسانی رہے. ناشتے کے فوراً بعد ہی ہم لوگوں کا واپسی کا سفر شروع ہو گیا، جس میں ہم نے اپنے خیمے میں اپنا ساز و سامان فولڈ کر کے دوبارہ اسی پوزیشن میں آ گئے جس طرح ہم یہاں پر آئے تھے. دوستو ہم آپ کو ایک منفرد شخصیت سے ابھی ملواتے ہیں. یہ محمد بلال بھائی ہیں جو ساہیوال بائکر کلب کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کی منفرد بات کیا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. محمد بلال بھائی جو ہیں سب سے پہلی چیز جو ہے بہت ہی ہنس مکھ ہیں اور ان کی دوسری منفرد چیز ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قد جو ہے بہت اچھا دیا ہے. ہم تو ان کے نزدیک کھڑے ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے چھوٹے سے بچے ہوں. یہ سامنے ریڈ کلر کی کیپ پہنی محمد بلال بھائی ساہیوال بائکر کلب کے پریزیڈنٹ. اسی طرح یہاں پر اور بھی بہت ساری نامور شخصیت آئی ہوئی تھیں جن میں ایک سلیمان حمید کھوکر صاحب تھے جو اس ایونٹ کے چیف تھے، جن کی خصوصی کاوش پر یہ ایونٹ جو ہے منعقد کیا گیا. وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت دور دور سے اور بہت اچھی اچھی شخصیت تشریف لائی تھی. یہ ابھی ہم آپ کو سلیمان حمید کھوکر صاحب جو ہیں جو ہر ایک مہمان کے پاس جا کر ان سے کوئی مسئلہ مسائل تھا، کسی قسم کی کوئی پرابلم اس کا ضرور پوچھتے تھے. یہ سامنے آپ کو جو ماشاءاللہ اتنے سارے بیج انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جو وہ جتنے بھی کلب ہیں ان کے ممبر ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. تو اصل میں ان کی تصویر قریب سے نہیں ہم لے سکے، تو آگے آخر پہ آپ کو ہم ان کی تصویر جو ہے دکھائیں گے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.